پہلا سوال، اللہ نے فرشتوں کو کیسے خلق کیا؟ اور دوسرا سوال، اللہ نے فرشتوں کو کیوں خلق کیا؟ دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں جو بھی شے وجود میں آئی ہے وہ اہل بیت کے لیے آئی ہے. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی حدیث کے تحت، حدیث قدسی کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ جب اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں افلاک نہ بناتا. اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، یعنی خلقت افلاک سبب ہے ذات محمد. یعنی رسول ہے تو افلاک ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، کہنے لگا اور اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا. پتہ چلا کائنات بن رہی ہے رسول کے لیے، رسول بن رہے ہیں علی کے لیے. اور اگلا جملہ قیامت کا کہہ دیا کہ اگر سیدہ کو خلق نہ کرتا. صلوات پڑھیے مل کے محمد. اگر سیدہ نہ ہو تو آپ دونوں کی خلقت نہ ہو. پتہ چلا اصل خلقت عالم کا سبب ذات جناب فاطمہ زہرا. تو اب کائنات میں جو بھی شے خلق ہوگی اس کا اصل سبب، اس کا اصل مقصد، اس کی اصل منزل محمد و آل محمد ہے. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب سوال یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا اور بس وہ تھا تو پھر کیا اس نے ارادہ کیا اور کیوں اہل بیت کو خلق کیا؟ گویا یہاں پر علماء نے یہی تو کہا کہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا اور خزانے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا اس لیے کہ اس نے کہا انا کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو خزانے کھولنے کے لیے کسی چابی کی ضرورت ہوتی ہے. جبھی تو اہل بیت نے کہا ہم ہی تو وہ چابیاں ہیں، اس کی معرفت کی چابیاں ہم ہیں، یعنی ہم تک پہنچو گے تو اس تک پہنچو گے. اور پھر یہ جملہ کہا بنا عرف اللہ، ہماری وجہ سے اس کی معرفت ہوتی ہے، ہماری وجہ سے اس کی عبادت ہوتی ہے. اور پھر عجیب جملہ کہا کہ لولا نحنو لا عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی. لولا نحنو لا عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی معرفت نہیں ہوتی. تو اب اللہ نے چاہا کہ ہماری معرفت ہو، اللہ نے چاہا کہ ہماری عبادت ہو. تو اب جس عبادت اور معرفت کے تحت اس نے سب سے پہل اپنے نور سے جن نور کو مشتق کیا وہ نور محمد و آل محمد ہے. بہت توجہ، یعنی ابھی تک صرف وہ ہے اور اب کائنات کی خلقت ہونے جا رہی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب راوی نے رسول سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھا، توجہ توجہ، کچھ بھی نہیں تھا یا رسول اللہ، تو اس وقت کیا تھا؟ فرمانے لگے سنو، ایک وقت عالم میں وہ تھا جب بس وہ تھا اور ہم تھے، بس وہ تھا اور ہم تھے. دیکھیے تمہیدی تقریر ہو رہی ہے، ہم ذرا خلقت سمجھا رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا بس وہ تھا اور ہم تھے اور کچھ نہیں تھا. تو اب سوال کرنے والے نے یہ کہا آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ تنہا ہے. آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ عجیب جملہ رسول اللہ نے کہا، پتہ نہیں آپ کیسے برداشت کریں گے جملے کا وزن. رسول اللہ نے کہا سنو، کننا نسبحہ حین لا تسبیح ونقدسہ حین لا تقدیس. جب تصور نہیں تھا تسبیح کا، جب تصور نہیں تھا تسبیح کا ہم تسبیح کرتے تھے. جب تصور تقدیس نہیں تھا ہم تقدیس کرتے تھے. یعنی دنیا آج بڑی تسبیح کر رہی ہے، تصور آل محمد نے عطا کیا. فرمایا کہ جب تصور تسبیح نہ تھا ہم اس کی تسبیح اس وقت کرتے تھے،
جب تصور تقدیس نہ تھا ہم اس کی تسبیح اس وقت کرتے تھے. یعنی آپ ذرا سوچئے کہ کچھ نہیں ہے، اس کچھ میں سب کچھ چھپا ہے. کچھ نہیں ہے، عرش نہیں ہے، فرش نہیں ہے، ملائکہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس وہ ہے اور یہ ہے. یہ تسبیح کر کے سنا رہے ہیں، وہ تسبیح سن کے جھوم رہا ہے. یہ اس کی تقدیس کیے جا رہے ہیں، وہ تقدیس سن کے جھوم رہا ہے. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ بس وہ تھا اور ہم تھے. اس وقت اس نے ارادہ کیا کہ وہ کائنات کو خلق کرے. اس نے ارادہ کیا کہ وہ کائنات کو خلق کرے تو سب سے پہلی شے جو اس نے خلق کی وہ ہے عرش. اور عرش خلق کیا اس نے میرے نور سے. میرا نور ہے اللہ کے نور سے. چونکہ میرا نور اللہ کے نور سے ہے اور عرش میرے نور سے ہے، اس لیے انا افضل من العرش، میں عرش سے بھی افضل ہوں. ابھی تو تقریر شروع ہو رہی ہے. پیغمبر نے کہا سنو، اس نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا اور میرا نور اس کے نور سے ہے. چونکہ میرے نور سے عرش کو خلق کیا اور میں نور خدا سے ہوں تو عرش سے میں افضل ہوں. پہلا جو رسول اللہ کی حدیث سے خلقت کا تصور آیا وہ ہے عرش. اب میں یہاں پر ذرا ایک چیز ہے جسے روک کر آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع سے آپ کو جوڑوں. سب کی توجہ ہے. کہا میرے نور سے اللہ نے عرش کو خلق کیا. اب اس نے چاہا کہ زمینوں کو خلق کرے، اس نے چاہا کہ آسمانوں کو خلق کرے. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے میری بیٹی کے نور سے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے نور سے عرش کو خلق کیا، سیدہ کے نور سے زمین کو خلق کیا اور آسمانوں کو خلق کیا. اب یہاں ایک بلاغت کا جملہ ہے، اگر کہے تو کہہ دوں. دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا فتقا نورا فاطمہ. اللہ نے سیدہ کے نور سے خلق کیا کسے؟ سماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو. یہاں ایک بلاغت ہے، سماوات آسمانوں کو، ارض ایک زمین کو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے زمینیں بھی بہت ہیں، آسمان بھی بہت ہے، لیکن جب زمین کی بات آئی تو کہا ایک، آسمان کی بات آئی تو کہا سماوات، سارے آسمان. اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ چونکہ آسمانوں پر قدس ہے اور نور ہے اور زمین کی تہ کے نیچے تاریکی ہے، تو چونکہ زمین کی پہلی تہ کے نیچے تاریکی تھی اسے سیدہ کے نور سے خلق نہیں کیا، اس لیے کہ جس سے سیدہ کے نور سے خلق ہو وہاں روشنی ہو سکتی ہے، تاریکی نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھیے. بھائی بات سمجھ آئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہا ارض اور سماوات سیدہ کے نور سے ہے. اب جملہ سنیے، رسول اللہ نے کہا چونکہ سیدہ کے نور سے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو سیدہ کا نور اللہ کے نور سے ہے، آسمان اور زمین سیدہ کی وجہ سے ہے، اس لیے میری بیٹی آسمانوں سے بھی افضل ہے، زمین سے بھی افضل ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب سیدہ زمین سے افضل ہے تو زمین پہ رہنے والوں سے کتنی افضل ہے. اسی طرح جب سیدہ آسمانوں سے افضل ہے تو آسمان پہ رہنے والوں سے کتنی گویا یہاں سے ایک بات تو سمجھ آ گئی، دو بندوں میں بھی اگر ذکر اہل بیت ہو رہا ہو تو وہ لاکھوں کے مجموع پر بھاری ہوتا، اس لیے کہ اصل حقیقت ذکر اہل بیت کی ہے. فرمایا سیدہ کے نور سے اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، سیدہ کے نور سے اللہ نے زمین کو خلق کیا
سیدہ کا نور اللہ کے نور سے ہے، اس لیے سیدہ زمین سے بھی افضل ہے اور آسمانوں سے بھی افضل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ نے علی کے بندھن سے سیدہ کو جوڑا تو ایک جملہ کہہ کر جوڑا، اے سیدہ اللہ نے پوری زمین تمہارے مہر میں رکھ دی، اب جو بھی زمین پر چلے اور تمہارا بغض لے کر چلے زمین اس پہ لعنت کرتی ہے۔ دل میں ہو بغض جناب سیدہ اور لب پر ہو مصطفیٰ مصطفیٰ، دل میں ہو بغض جناب سیدہ اور لب پر ہو مصطفیٰ مصطفیٰ، تمہارے سبھی سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت جناب سیدہ کی، جناب سیدہ کے تمام تر دشمنوں کا قتلوں پر لعنت ہے۔ بے شمار توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کہا اچھا دیکھیں یہاں پر دو باتیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بغض جناب سیدہ لے کر چلے، ایک روایت کے مطابق زمین اس پہ لعنت کرتی ہے، اور دوسری روایت کے مطابق اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے، ہاں بہت توجہ سے سنیے گا۔ فرض کیجئے آپ کسی کے گھر گئے، اس نے آپ کو بیٹھنے کی اجازت دی ہے مگر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اب آپ اس جگہ پہ کروڑوں سجدے کرتے جائیے، کچھ کہا ہے میں نے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ نبی کے نور سے اللہ نے عرش کو خلق کیا، نبی عرش سے افضل، سیدہ کے نور سے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا، سیدہ زمین و آسمان سے افضل۔ پھر فرمایا سنو، میرے نواسے حسن کے نور سے اللہ نے شمس و قمر خلق کیے، سورج اور چاند نور امام حسن سے ہے، ہاں نور امام حسن سے۔ میں تو آپ کو کائنات کی خلقت سنا رہا ہوں، کیسے اللہ زمین بچھا رہا ہے، فرش بچھا رہا ہے۔ ایک بار نور حسن سے تھوڑا سا نور لیا تو اللہ نے چاند بنا دیا، نور حسن سے تھوڑا سا نور لیا تو اللہ نے سورج بنا دیا، جس کے تھوڑے سے نور کا صدقہ پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ ذرا سے نور کا صدقہ کہ آج پوری خلقت، پوری عالم، پوری دنیا اس نور سے روشن ہے، اور وہ ذرا سا نور ہے حسن کا، ذرا سا نور ہے امام کا۔ اب فرمایا سنو، چونکہ حسن کے نور سے خلق ہوئے شمس و قمر، اور حسن نور ہے نور خدا سے، اس لیے حسن سورج سے بھی افضل ہے اور چاند سے بھی افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب چوتھی منزل آئی آپ کے مولا کی، جن کے آپ عزادار ہیں۔ جب ان کا ذکر آئے تو رسول نے کہا سنو، حسین کے نور سے اللہ نے جنت کو بنایا، کچھ کہہ رہا ہوں میں، حسین کے نور سے اللہ نے جنت کو بنایا اور حور العین کو بنایا، یعنی جتنی بھی حوریں ہیں وہ نور امام حسین سے ہے، اور جنت بھی نور امام حسین سے ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو جس کے نور سے جنت بنی ہو کیا اسی کے عزاداروں پہ حرام؟ اللہم صلی علی، توجہ کر لیں آپ، عرش بنا نور رسول سے، آسمان و زمین بنی جناب سیدہ کے نور سے، شمس و قمر بنے امام حسن کے نور سے، حور اور جنت بنی امام حسین کے نور سے۔
سوال یہ ہے علی کے نور سے کیا بنا؟ دیکھیے کہنا تو مجھے شروع میں چاہیے تھا، لیکن چونکہ مجھے اپنا موضوع کھولنا تھا اس لیے میں یہ منزل آخر میں لایا۔ تو سوال یہ ہے علی کے نور سے کیا بنا؟ علی کے نور سے کیا بنا؟ رسول اللہ نے کہا سنو، علی کے نور سے اللہ نے ملائکہ کو بنا۔ فتح نور علی ابن ابی طالب، اللہ نے علی کے نور سے مشتق کیا یا شغاف کیا یا نکالا کسے؟ ملائکہ کو۔ تو اب رسول اللہ نے بڑھ کر کہا سنو، چونکہ ملائکہ نور علی سے ہے اور علی نور خدا سے ہے، اس لیے علی ملائکہ سے افضل ہے۔ گویا سوال یہ ہے کہ ملائکہ خلق کیسے ہوئے؟ ملائکہ خلق ہوئے علی سے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جب حدیث تینت آئی اور اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو اپنی طرف نسبت دی تو پلٹ کر کہا جس نور سے اللہ نے ہمیں خلق کیا اسی نور سے ہمارے چاہنے والوں کو خلق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملائکہ اور ان کی صفتیں ملتی جلتی ہیں۔ زہرا کا شوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، نور ولایت علی علی، نور ولایت علی علی، شمع رسالت علی علی، شمع رسالت علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، نبیوں کا مولا علی علی، نبیوں کا مولا علی علی، قطبوں کا مولا علی علی، اصحاب کا مولا علی علی، مست کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ ہاں یہ میں آپ کو حدیث خلقت سنا رہا ہوں، یعنی علی کے نور سے اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، اور چونکہ علی نور خدا سے ہیں اس لیے علی فرشتوں سے افضل ہے۔ اب یہاں پر ہے ایک حیرت کی بات، اللہ نے عرش خلق کیا، اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے، اللہ نے شمس و قمر خلق کیے، اللہ نے جنت اور حور العین خلق کی، مگر اس وقت جب فرشتوں کی خلقت ہو چکی، بہت توجہ، اس وقت پروردگار عالم نے ایک لحظے کے لیے، حدیث ہے، ایک لحظے کے لیے اپنے پورے عرش پر تاریکی کر دی، چاروں طرف اندھیرا، اب ہر سو اندھیرا ہے اور نئے نئے فرشتے بنے ہیں۔ ابھی تو فرشتے آئے ہیں، ابھی ابھی آئے ہیں، یعنی انہیں کچھ بھی نہیں پتا، ابھی ابھی آئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا ان کی آنکھیں کیسی ہیں، لیکن کھولی تو ہوں گی، اور جب آنکھیں کھولی ہوں گی اور دور تلک تا حد نگاہ فرشتوں کی نگاہ گئی ہوگی، اب روشنی تو ہے نہیں۔ توجہ توجہ، دیکھیے روشنی آ چکی ہے شمس و قمر کی وجہ سے، لیکن اب حدیث کی باریکی یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت تاریکی چاروں طرف کر دی عرش پر۔ اب جیسی فرشتوں نے آنکھیں کھولی، وہ دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں آگے پیچھے، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ توجہ توجہ، اب روایت کے فقریں، یہ پوری حدیث ہے جو سنا رہا ہوں۔ ایک بار پروردگار عالم نے ایک نور کو ان پر عیا کیا، جو نور پردے میں ہے، ایک نور ان پہ عیا کیا جو نور پردے میں ہے۔ ابھی نور دکھائی نہیں دے رہا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر نور کے آگے پردہ یا دیوار آ جائے نور چھپ جاتا ہے۔ بھائی دیکھیے نا، ہم اس کمرے میں بیٹھے، فرض کریں یہاں لائٹیں جلا دیں آپ چاروں طرف، اور جتنی دیواریں یہاں لگی ہیں چاروں طرف، اس کے پیچھے یہ دیواریں ہیں اور کچھ نہ جلائیں، تو بس مجھے اتنا بتائیے یہاں کا نور وہاں جائے گا؟ جب تک کوئی روشندان، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ نہ کھولا جائے نور آر پار نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتا حجاب میں کیسا نور تھا
کہ وہ پردے کو پار کیا فرشتوں تک پہنچ رہا تھا. جیسے ہی فرشتوں نے نور دیکھا وہ سمجھے یہ نور خدا ہے. انہوں نے چاہا جلدی سے ہم اس نور کی تسبیح شروع کریں تو خود نور سے آواز آئی ہم نور خدا نہیں ہے, نور فاطمہ زہرا. اللہم صلی علی. توجہ, ایک بار فرشتوں کو جو ہی روشنی دکھائی دی, اب وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کا نور ہے. ایک طرف سے وہاں سے صدا آ رہی ہے, ندا آ رہی ہے, یہ ہماری کنیز خاص کا نور ہے, یہ ہماری شہزادی کا نور ہے, یہ ہماری مخدومہ کا نور ہے. اور وہاں سے کیا ہو رہا ہے, نور چمکا, قریب تھا کہ وہ تسبیح پڑھے, قریب تھا وہ تقدیس کرے. ابھی پہلی پہلی تسبیح پڑھنی ہے, ابھی پہلی پہلی تقدیس کرنی ہے. یہاں تک کہ رسول فرماتے ہیں جیسے ہی انہوں نے چاہا کہ ہماری تسبیح پڑھے, ہماری تقدیس کرے, ہم نے انہیں سکھایا کہو اللہ اکبر, کہو الحمدللہ, کہو سبحان اللہ. اس وقت امام نے فرمایا اب سمجھ آیا وہ تقریر کا پہلا جملہ کہ جب تصور تسبیح نہ تھا, تصور تقدیس نہ تھا, ہم اس کی تسبیح کرتے تھے, ہم اس کی تقدیس کرتے تھے, تو سب سے پہلے کائنات میں بعد اہل بیت جس نے تسبیح کی وہ ہے ملائکہ, سکھانے والے محمد والے محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہاں تک بات پہنچی. اب منزل وہ ہے کہ فرشتوں کو تسبیح سکھائی جا رہی ہے. بھائی میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا, ہمیں تو بچپن سے اسکول میں جو پڑھے لکھے اساتذہ نہیں تھے اور بلا وجہ استاد بن گئے, وہ ہمیں بچپن میں یہ سکھاتے تھے. اب یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو ہم تو بلا جھجک کہہ رہے, جو ہم نے غلط چیزیں سنی جب پڑھی کتابوں میں وہ تو سب جھوٹ تھا. ابھی میں آپ کو سناؤں گا, آپ بھی کہیں گے ایسا ہی تھا. کہنے لگے شیطان فرشتوں کا استاد ہے. سنا نہیں سنا کسی نے؟ بھئی ہم نے تو بچپن میں ہمارے اساتذہ نے بتایا اور غلط بتایا کہ شیطان فرشتوں کا استاد ہے. نہیں, آپ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. کسی کی اساتذی کو ہٹا کر کسی کو اوپر لانے کے لیے یہ بنایا گیا استاد ہے. شیطان نے فرشتوں کو تسبیح نہیں سکھائی تھی, انہوں نے سکھائی تھی. تو یہ زمانے کا پرانا دستور ہے, ان کے مقابل شیطانوں کو ہی لایا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. فرشتے تسبیح سیکھ چکے, ابھی تو خلقت ہوئی ہے, ابھی تو آئے ہیں, تو ظاہر ہے. اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگر استاد اپنے شاگرد کو کچھ سکھا دے ہاں تو اس پر کچھ حقوق واجب ہو جاتے ہیں. اور آپ کے مولا علی کا یہ قول ہے کہ جو تمہیں ایک نقطہ سکھا دے تم اس کے غلام ہو. نقطے سیکھنے پر ہم استادوں کے غلام ہو جائیں جن سے تسبیح سیکھی ہے, کیا فرشتے ان کے غلام نہیں؟ فرشتوں کو انہوں نے تسبیح سکھائی اللہ اکبر کیا ہے, فرشتوں کو انہوں نے سکھایا الحمدللہ کیا ہے, فرشتوں کو انہوں نے سکھایا سبحان اللہ کیا ہے. حالانکہ جملہ سنیے گا میرا اور محسوس کیجئے گا, تسبیح کا جب بھی تصور آتا ہے تین ہی باتیں آتی ہیں, یا اللہ اکبر, یا الحمدللہ, یا سبحان اللہ. تینوں کو جوڑیے تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھائی لطف آ رہے موضوع سن کر, ابھی تو تمہید ہو رہی ہے اور گفتگو ہوگی کہ فرشتوں اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات کیا ہے. بہت توجہ. اب جیسی تسبیح سیکھ چکے, تقدیس سیکھ چکے اور تمجید سیکھ چکے,
اب پروردگار عالم نے پکار کے فرشتوں کو کچھ کہا، بس موضوع کھل رہا ہے، بہت توجہ، خلقت ہو چکی، نور سے بن چکے، اب اس منزل پر ہے تسبیح سیکھ لی، تقدیس سیکھ لی، تمجید سیکھ لی، اب کیا کریں؟ یہ ہے منزل نازک جہاں موضوع کھلنے جا رہا ہے۔ فرشتوں نے تسبیح سیکھی ان سے، فرشتوں نے تقدیس سیکھی ان سے، فرشتوں نے تمجید سیکھی ان سے، سیکھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو ثواب کی تو ضرورت نہیں ہے، کچھ کہہ رہا ہوں۔ اچھا فرشتے تسبیح کیوں کر رہے ہیں؟ جنت چاہیے نہیں، اس لیے کہ کھڑے ہوئے یہی ہوں گے جنت کے دروازے پر اور ایک مہر چیک کر رہے ہوں گے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کہے گا وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو ایک سوال باقی ہے۔ معصوم سے پوچھا کون سا سوال؟ کہا ولایت علی کا سوال۔ تو فرشتے اس لیے تو عبادت نہیں کر رہے کہ انہیں جنت چاہیے، اس لیے کہ ان کی تو ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، یہاں تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کیوں کر رہے تسبیح، کیوں کر رہے تقدیس؟ یا تو آپ کہیے خدا نہ خواستہ اللہ محتاج ہے فرشتوں کی تسبیح اور تقدیس کا، نہ وہ محتاج نہ انہیں کچھ چاہیے، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے آپ۔ یعنی نہ اللہ کو تسبیح و تقدیس کی ضرورت، نہ فرشتوں کو کسی کی ضرورت۔ یہ میں مقدمہ ان پہ رکھ رہا ہوں، بات اہل بیت کی کر رہا ہوں۔ کیا اہل بیت کو اللہ سے کچھ چاہیے جب عبادتیں کرتے ہیں؟ ہائے 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 کچھ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیے، زمانہ سجدے کیوں کرتا ہے؟ شاباش، اور یہ آپ کے ہی مولا کا قول ہے کہ کچھ لوگ جنت کی لالچ میں سجدے کر رہے ہیں اور مولا نے اس کے نام دیے کہ یہ ہے لالچ کے سجدے۔ کچھ اس لیے سجدے کر رہے ہیں یہاں سجدے ہو جائے وہاں جنت مل جائے۔ امام نے کہا یہ ہے تجارت کے سجدے۔ ایک سجدہ خوف سے ہو رہا ہے، پڑھ لو نماز، پڑھ لو نماز کہیں دوزخ میں نہ چلے جاؤ۔ یہ بھی لالچ کے سجدے، طمع کے سجدے، جملے کا وزن اٹھائیں گے۔ پوری دنیا یا تجارت کے سجدے کر رہی ہے، یا خوف کے سجدے کر رہی ہے، یا لالچ کے سجدے کر رہی ہے۔ دنیا میں صرف اہل بیت ہے جو عشق کے سجدے کر رہے ہیں۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں آل محمد ہیں جو اسے عشق کے سجدے کر رہے ہیں، اور علی نے یہی تو کہا میں کوئی جنت کے لیے اس کی عبادت تھوڑی کرتا، میں تو اس لیے، اوئے ہائے کیا جملہ علی نے کہا میں تو اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے۔ یعنی علی کہہ رہے میں اسے سمجھتا ہوں لائق عبادت، تو میں اسے سجدے کرتا ہوں۔ سوال تو وہیں پر ہے، یہ فرشتے سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے تسبیح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے تقدیس کیوں کر رہے ہیں؟ بہت توجہ میری طرف توجہ رکھیے۔ فرشتے تسبیح کیوں کر رہے ہیں؟ فرشتے تقدیس کیوں کر رہے ہیں؟ راز کھلا حدیث کے آخری جملے میں۔ جیسے ہی فرشتوں نے بہت توجہ ابھی پہلی تسبیح سیکھی ہے اور شروع کر دی، اللہ نے جب ان پہ حجاب میں ایک نور کو عیا کیا اور انہیں پتا چلا یہ نور کس بی بی کا ہے، توجہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، اس وقت پروردگار عالم نے کہا انی قد جعلت، سنو میں نے قرار دیا ہے ثواب تسبیحکم و تقدیسکم، یہ جو تم تسبیح شروع کر رہے ہو اور کرو گے، اس تسبیح کا اور اس تقدیس کا ثواب اس بی بی کو اور اس بی بی کے شیعوں کو۔ نہیں سمجھے؟ یعنی فرشتوں سے تسبیح کرائی جا رہی ہے ان کے لیے، ان کے شیعوں کے لیے۔ فرشتوں سے تقدیس کروائی جا رہی ہے ان کے لیے اور ان کے شیعوں کے لیے۔ اور آخری جملہ حدیث میں الی یوم القیامہ،
یعنی پہلے دن سے جو تسبیح کر رہے ہیں آخری دن تک کریں گے. کوئی نہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں نہ جنت کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے تمہارے لیے کر. حدیث ہے بھائی, کچھ سمجھ آیا؟ آپ تو میرا موضوع سمجھے پتہ نہیں سمجھے. آج راز اٹھا اور پردہ اٹھا, ہم تو سمجھ رہے تھے تسبیح کے لیے خلق ہوئے ہیں, فرشتوں کی خلقت. ہم تو سمجھ رہے تھے تقدیس کے لیے خلق ہوئے ہیں. آپ پڑھ تو رہے ہیں, اس کے لیے نہیں ہمارے لیے پڑھ. اس لیے کہ سارا ثواب یہ تسبیحات کا یا ان کے صدقے میں جا رہا ہے یا ان کے شیعوں کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے. جملہ وزن اٹھا سکیں گے میرے جملے کا جو میں آپ پر لادنے جا رہا ہوں؟ اٹھا لیجئے گا, جملہ بہت خطرناک ہے. جیسے ہی اللہ نے کہا, بہت توجہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, تو پلٹ کے فرشتوں نے کہا ہمیں کیوں نہیں بنا رہا, ہم تو تسبیح کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں. فرشتوں نے پلٹ کر کہا ہمیں کیوں نہیں بنا رہا, ہم تو تیری تقدیس کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا اللہ نے انہیں کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ تسبیح و تقدیس سیدہ کے لیے تھی, تو جو سیدہ کے لیے ہو اس پہ فرشتوں کی بھی خلافت نہیں چل. میں کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ختم ہو گئی تقریر. تو آج کی تقریر تمہیدی تقریر تھی جس میں ہم نے بتایا کہ فرشتوں کی خلقت کیوں ہوئی. تو بس یہ ہے وہ خط, یہ ہے وہ خط قرمز, ریڈ لائن, جسے یاد رکھیے گا. فرشتے جب جب جہاں جہاں خلق ہوں گے, اس لیے کہ خلقت رکی نہیں ہے, فرشتوں کی خلقت ان کے ذریعے, فرشتوں کی خلقت ان کے لیے. تو بتائیے موضوع کیسا لگا آپ کو؟ فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا ان کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کے ہاں کوئی مشکل کی گھڑی آئی یا کوئی خوشی کی گھڑی آئی, وہاں مجھے نہیں پتا کہ بندے پہنچے کہ نہیں پہنچے, مگر اللہ کی یہ فوج جوگ در جوگ اور پوری فوج بنا کر اور جھنڈ بنا کر ان کے پاس آ جاتی تھی. اور بس ایک جنبش یہ چاہتی تھی کہ اہل بیت اشارہ کریں اور اہل بیت ہونٹوں کو جنبش دے دیں, تو ابھی کائنات کا نظام درہم بھرم کر کے رکھ دیں.